السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، ذمہ داران مساجد و محلہ، دور دراز جگہوں سے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکال کر بہت دیر سے یہاں تشریف فرما نوجوانان ملت، بزرگان عظام، مسجدوں میں چلنے والے مکاتب اور مدرسوں کے طلباء و طالبات اور پردہ نشین خواتین، ماشاءاللہ آج بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا ہے یہاں پر، اور میری جلسے میں تقریر کرنے کی حیثیت سے، ایک مقرر کی حیثیت سے پہلی مرتبہ جلسے کے اندر میری یہاں پر آمد ہوئی ہے۔ مجھے یہاں پر موقع دینے کے لیے آپ تمام حضرات کا تہ دل سے میں مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ تمام حضرات بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، تقاضوں کو دبائے ہوئے بہت دیر سے یہاں بچوں کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا اور سنا، اور انعامی پروگرام بھی آپ نے دیکھا اور سنا، اور مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم کی بھی بڑی تفصیلی، مفصل و مدلل گفتگو اور بیان بھی آپ حضرات نے سنا۔ میں جانتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں کہ آپ حضرات اکتا چکے ہیں، مگر میری آپ حضرات سے عاجزانہ التماس اور گزارش ہے
کہ اتنی بڑی قربانیاں دے کر یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور ہمیں بھی اتنی دور سے یہاں پر مدعو کیا گیا ہے، تو میری التماس اور گزارش ہے تھوڑی دیر آپ اور تھوڑا برداشت کر لیں۔ اگرچہ کہ جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا بہت پرانی باتیں ہیں، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، اور حضرت مولانا نے جو باتیں تفصیلاً عرض کی انہی باتوں کا خلاصہ، مگر میں اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ سماع خراشی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ تھوڑی دیر میرا ساتھ دیں۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بزرگان محترم، پردہ نشین خواتین، مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا مختصر سا وقت ہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ رہا ہو یا 1.5-2 گھنٹے رہے ہوں۔ آپ ڈریں نہیں، پریشان نہ ہو کہ اتنی دیر کیسے بیٹھا جائے گا، کیونکہ میں اپنی بات کروں گا، آپ یقیناً اکتا جاؤ گے، بوریت کا شکار ہو جاؤ گے، بیزار ہو جاؤ گے۔ میں جس ذات کی بات کرنے لگا ہوں، جس شخصیت کی بات کرنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم، مجھے ذات باری تعالیٰ سے امید ہے آپ نہیں اکتائیں گے، آپ نہیں تھکیں گے، آپ چاہیں گے انشاءاللہ اور 1 گھنٹہ بولا جائے، ہم سنتے رہیں، کیونکہ بات میری نہیں ہوگی، انداز میرا ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے، مگر بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ میں اپنے آقا کے بارے میں 2 مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں اپنے نبی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کون تھے، ہمارے نبی کا مقام کیا تھا، مقام نبوت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، اس پر میں تھوڑی دیر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک دوسرا مضمون ہوگا میرے نبی، میرے اور آپ کے آقا کی باتیں کیا تھی، آقا کی تعلیم کیا تھی، آقا نے امت کو کیا دیا تھا، کیا دینے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں اپنے نبی کی بات کروں گا، نبی کے بارے میں بولوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نبی کی باتوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ مختصر تمہید کے بعد میں اپنے اصل خلاصے کی طرف اور اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا جو حضرات ادھر بہت ہی بے خیالی میں یا بے توجہی میں سن رہے ہیں، گزارش کروں گا چیئر پر آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بڑی پیاری بات عرض کروں گا انشاءاللہ، اپنے نبی کی بات ہے، دل تھام کر سننا کہ ہم کس نبی کی امت ہیں، اور اللہ نے ہمارے مقدر میں کس نبی کو دیا ہے، اور ہم کس نبی کی امت میں ہیں، اور ہمارا مقام کیا بنایا۔ نبی کا مقام سمجھ لینا، ہمارا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آج تک جو ہماری ناقدری ہوئی ہے، جو توہین ہوئی ہے، ہماری طرف سے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں، خدا کی قسم ان الفاظ کو سننا اور یاد رکھنا، ہو سکتا ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں نے چپ کے نہیں کہا، عرض کرتا ہوں ہمارے نبی کون تھے، ہمارے نبی کا مقام کیا تھا، مقام نبوت اور رسالت کیا ہے۔ جاننا چاہو تو آؤ قرآن کی طرف، قرآن سے میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی رہبری، لوگوں کو ضلالت سے ہدایت کی طرف لانے، ظلمات اور اندھیریوں اور تاریکیوں سے نور اور اجالے اور روشنی کی طرف لانے کا تذکرہ قرآن میں الگ الگ انداز میں کیا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں، احادیث پڑھنے لگوں گا، آپ توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے گا۔ لانے والا کون؟ اللہ یخرجہم، اللہ نکالے گا۔ مگر میں نے جو خطبے کے اندر سورہ ابراہیم کی پہلی آیت پڑھی، اللہ اس کے اندر فرماتے ہیں الف لام را کتابن، اے ھذا کتابن، اے نبی جی یہ وہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، آپ کے اوپر نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اندھیریوں سے اجالے کی طرف۔ پہلی بات کیا تھی؟
اللہ نکالے گا بندوں کو ظلمات سے نور کی طرف، اور وہی بات اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ظلمات سے، اندھیریوں سے اجالے کی طرف۔ ایک بات یہ یاد رکھنا، نوٹ کرنا کتنی باتیں پڑھ رہا ہوں میں۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، نبی جی آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں کر سکتے، مگر اللہ جس کو چاہے گا اس کی ہدایت اللہ فرما دے گا۔ مگر ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی جی آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہبری کرو گے۔ پہلی آیت میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي، نبی جی آپ ہدایت نہیں کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، مگر اللہ جسے چاہے اسے ہدایت کرے گا۔ پھر وہی اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، نبی جی آپ صراط مستقیم کی رہبری آپ کرو گے۔ تو پہلا ظلمات سے نور کی طرف لانا اللہ کا کام تھا، نبی کے بارے میں فرمایا آپ بھی یہ کام کرو گے۔ دوسرا لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آنا اللہ کا کام تھا، اور اللہ نے فرمایا آپ بھی ایک ہدایت والا کام کرو گے۔ دو باتیں ہوئیں، ذہن میں رکھیے گا، ظلمات سے نور کی طرف لانا اللہ کا کام، ضلالت سے ہدایت کی طرف لانا اللہ کا کام، مگر یہ دونوں کام اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں بھی فرمایا۔ تیسری چیز وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور ان خداؤں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنا چاہیے تھا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مگر ایمان والے اللہ سے محبت کرنے میں بہت سخت ہیں، ایمان والے اللہ سے بے انتہا ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو محبت اللہ کے لیے ہے بندوں کی، اللہ نے خود فرما دیا ایمان والے اللہ سے محبت کریں، اور اللہ سے کرنا چاہیے۔ مگر جیسے مولانا نے بھی بیان کے دوران خطاب میں فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں اس آیت کے مقابلے میں، مطلب اس کے بدلے میں جو اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں، کیونکہ نبی کا کلام بھی رب کا کلام ہے، کیونکہ آقا وہی فرماتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت ہر چیز سے زیادہ نہ کرنے لگ جاؤ، ہر چیز سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک تم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، نبی جی فرمائیے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے سچ میں محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ تو محبت اللہ سے ہے تمام ایمان والوں کو، مگر اللہ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے تو نبی کی محبت دل میں بٹھاؤ۔ تو محبت اللہ کی اور نبی کی محبت کو اللہ نے شامل فرمایا۔ ایک چوتھی چیز اطاعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کئی جگہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، مگر شامل فرمایا رسول کو کہ رسول کی بھی مانو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ایک اور چیز، چار چیزیں میں نے بتلائی، تھوڑی توجہ چاہوں گا میں، پانچویں چیز عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، کہ لوگوں تم کو اللہ تعالیٰ دار السلام جنت کی طرف بلاتا ہے۔ سب سے پہلے بلانے والا داعی خود اللہ ہے، اپنے بندوں کو اللہ اپنی طرف بلاتے ہیں، بلانے کا کام اللہ کا ہے، دعوت دینے کا کام اللہ کا ہے۔ واللہ یدعو، اللہ بلاتا ہے، مگر اللہ نے اس دعوت والے کام میں نبی کو فرمایا ادعو الی سبیل ربک، نبی جی آپ بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، فرمائیے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں واللہ یدعو، اللہ بلاتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں نبی جی آپ بلائیے۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں نبی جی آپ راستہ بتاتے ہیں، اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں، دوسری جگہ فرماتے ہیں نبی جی آپ لوگوں کو نکالیے ظلمات سے نور کی طرف، ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ دل میں بٹھاؤ، پھر فرماتے ہیں اپنے نبی کی محبت بھی دل میں بٹھاؤ، ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، پھر فرماتے ہیں میرے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو میں نے کیا کہا؟ 5 باتیں۔ چھٹویں بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اپنا تعارف کرایا اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کو ایک مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو، مجھے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دو، شہادت دو، گواہی دو۔ تو کفار مکہ نے طرح طرح سے مذاق اڑایا، ہمارے نبی کو چڑھایا اور طرح طرح کے اعتراض کیے، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه فلاں 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 تفصیل کے ساتھ سوالات کیے۔ تو لوگوں نے ہمارے نبی کی گواہی نہیں دی کہ آپ کو ہم رسول نہیں مانتے، آپ کو ہم اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ حضور کا دل بیٹھ جاتا تھا، غمزدہ ہو جاتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، میری نبوت نہیں مانتے، میری رسالت نہیں مانتے، مجھے اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کو بڑا غم ہوتا، بڑا دکھ ہوتا، بڑا درد ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی اتنا غم کیوں کرتے ہو؟ اگر ان لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، اگر یہ لوگ آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے رہے ہیں تو سن لو، جس اللہ نے آپ کو بھیجا وہ اللہ فرماتا ہے یاسین، میرے نبی کا نام ہے یاسین، فرمایا او یاسین والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکیم کی، یاسین میرے نبی قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، یہ گواہی تمہارا رب دیتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ اگر یہ اہل مکہ، یہ قریش کے لوگ، یہ کفار و مشرکین آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے ہیں تو جانے دیجئے نا، یہ چپدی کا شوربہ، یہ کس کھیت کے مولی ہیں، ان کا حساب مت کیجئے۔ نبی جی یہ آپ کو نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوا؟ تمام کائنات کا پروردگار گواہی دیتا ہے، آپ کی رسول ہونے کی گواہی، آپ کی رسالت کی گواہی، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں۔ صرف اللہ نہیں ہے، فرمایا والملائکۃ یشہدون، اور جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل سے لے کر تمام ملائکہ سے میں نے گواہی دلوائی ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، اور فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، نبی جی آپ کو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ جب گواہی دے دیا، باقی کوئی مانے یا نہ مانے آپ کے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں اپنے نبی کو شامل فرمایا، اطاعت کے بارے میں نبی کو شامل فرمایا، شہادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور محبت کے بارے میں فرمایا، دعوت کے بارے میں فرمایا۔ چاہے وہ اطاعت ہو، ہدایت ہو، شہادت ہو، محبت ہو، دعوت ہو، تمام چیزوں کو اللہ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ تو کیا مطلب نکلا؟ حضرات علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل ہدایت تو اللہ ہی دیتے ہیں، اصل لوگوں کو گمراہی سے نور کی طرف اللہ ہی نکالتے ہیں، سارے کام اللہ ہی کرتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، دعوت اللہ دیتے ہیں، گواہی اللہ دیتے ہیں، تمام کام اللہ کرتے ہیں۔ مگر نبی کے بارے میں یہ جو باتیں فرمائی کیا مطلب ہے؟ حضرات علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، دل تھام کے سننا، بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں مگر کسی کو بھی ہدایت نبی کے بغیر نہیں دیتے، نبی کے ذریعے سے ہدایت دیں گے، لوگوں کو نور والا راستہ دکھائیں گے مگر نبی کے بغیر نہیں دکھائیں گے۔ قرآن کی تفسیر اللہ سکھائیں گے مگر نبی کے بغیر کتاب کی تفسیر نہیں سکھائیں گے۔ اگر کوئی بندہ نبی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے قرآن سمجھنے لگ جائے، اپنی طرف سے کوئی ہدایت سمجھنے لگ جائے تو وہ ہدایت نہیں ہے، وہ ضلالت ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت دینے سے پہلے نبی کو بھیجا۔ جیسے مولانا محترم نے فرمایا غار حرا میں پہلی وحی آئی، اللہ نے نبی کا تعارف امت میں کرایا، یہ میرے نبی ہیں۔ جب لوگوں نے نبی سے ملا تو نبی نے امت کو اللہ سے ملایا۔
یہ آپس میں کنیکشن ہے کہ تم میرے نبی کی مانو، نبی تم کو مجھ سے ملائیں گے، تم میرے نبی سے محبت کرو تو میرا نبی میری محبت پیدا کرائے گا، میری نبی کی اطاعت، میرے نبی کی اتباع۔ یہ میں نے قرآن کی آیتوں سے اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھایا ہے۔ آخر میں ایک ہوتی ہے اللہ تعالی کی عبادت، اور عبادت میں تو ہم سب کا ارادہ اور ہم سب کی نیت میں یہ شامل ہوتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کروں گا، اے اللہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کو شامل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر سے لے کر التحیات تک پہنچے، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر میں اللہ کا نام تھا، ثنا میں اللہ کا نام تھا، الحمد شریف میں اللہ کی تعریف تھی، ثانی سورہ قرآن میں اللہ کا نام تھا، اور رکوع میں اللہ کی تسبیح، سجدے میں اللہ کی تسبیح، ہر جگہ ہوتا گیا، مگر آخر میں جب التحیات میں آتے ہیں نبی نے فرمایا اب سلام پھیرنے سے پہلے رک جانا، تمہاری نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس عبادت کے عین میں، اس عبادت کے بیچ میں میرے اوپر تم درود نہ پڑھ لو، سلام نہ پھیرنا۔ ہم نے شروع میں کہا تھا وما انا من المشرکین، شرک نہیں کروں گا اور اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اور آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت، 2 مرتبہ درود پڑھایا گیا، درود ابراہیمی پڑھائی گئی، اور اللہ نے اس کو شرک نہیں کہا کہ میری عبادت میں میرے نبی کا نام لو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی جی میں نے آپ کا تذکرہ بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اذا ذکرت ذکرتا، جب جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ مشکات شریف میں 511 نمبر صفحے پر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ، صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ بیٹھے، قال بعضهم، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اپنا دوست بنا دیا، وقال آخر، اور دوسرے صحابی نے کہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، ان سے ڈائریکٹ اللہ نے بات چیت کیا، وقال آخر وجعل عیسیٰ روح اللہ وکلمتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور اللہ کا کلمہ کن سے پیدا فرمایا، تو ان کو کلمت اللہ اور روح اللہ اللہ نے بنایا، وقال آخر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وَاصْطَفَىٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، صفی اللہ بنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر صحابہ کے درمیان بیٹھے، اور آپ نے فرمایا سمعت قولکم وعجبکم، اے میرے صحابہ میں نے تمہاری باتیں بھی سنی اور تمہارا تعجب بھی سنا کہ اللہ نے کس کس کو کیا کیا بنایا۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کذالک، بات ایسی ہی ہے، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، وجعل موسیٰ کلیم اللہ، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، کذالک، بات ایسی ہی ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ اور کلمت اللہ بنایا، بات سچ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، بات سچ ہے، مگر سنو الا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل ہے، حضرت موسیٰ کلیم ہے، حضرت عیسیٰ کلمت اللہ و روح اللہ ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہے، تو محمد الرسول اللہ حبیب اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی کمی ہے ورنہ میں بتاتا حبیب اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا نے اس کے بعد فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں سنو، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میں اٹھاؤں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، ولا فخرا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، نبی کی عاجزی، نبی کا تواضع اور انکساری تھی۔ فرمایا قیامت کے دن دنیا میں تو میں حبیب اللہ ہوں اور آخرت میں لواء الحمد میں اٹھاؤں گا، اور اس کے بعد کی بات تو بڑی عجیب فرمائی،
وہ آدم تحتہ ومن دونہ، اور اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے، آدم صفی اللہ بھی ہوں گے، اور نوح نجی اللہ بھی ہوں گے۔ تمام انبیاء میرے لواء الحمد کے نیچے آئیں گے، اور میں قیامت کے دن جھنڈا اٹھاؤں گا، ولا فخر، اور یہ بھی کوئی فخر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی دین بتا رہا ہوں۔ پھر آگے آقا نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِ وَمُشَفَّعِ، سب سے پہلے سفارش میں کروں گا اور سب سے پہلے سفارش میری قبول کی جائے گی، وَلَا فَخْرَ، اور آقا نے فرمایا اسے بھی کوئی فخر کی بات نہیں۔ آخری بات سننا، آقا نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ، اور میں وہ سب سے پہلا آدمی ہوں جو جنت کا حلقہ میں کھٹکھٹاؤں گا، اول من یدق باب الجنہ، کہ جنت کا دروازہ، او حلقۃ الجنہ، ہاں جنت کی کنڈی سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا جنت کے دروازے پر پہلے میں جاؤں گا اور جا کر جنت کی کیواڑ، اس کی کنڈی کو میں کھٹکھٹاؤں گا، تو اندر سے جنت کا مالک، جنت کا جو رضوان ہے، جو داروغہ جنت ہے، وہ پوچھے گا کون ہے پیچھے جنت کے دروازے کی طرف، کون ہے؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آیا ہوں، تو وہ اندر سے رضوان جنت کا داروغہ کہے گا ہاں ہاں میرے رب کا حکم ہے کہ جب تک محمد آواز نہ دے جنت کا دروازہ نہ کھولنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے نبی کا تعارف کرا رہا ہوں۔ نبی کون ہے، نبی کیا ہے، نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، قرآنی آیات سے، احادیث کے ذریعے سے میں نے کچھ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دنیا میں یہ تو ہوا ڈائریکٹ اپنے نبی کا معاملہ، ذرا بازو جائیں، تھوڑا بازو ہٹ کر نبی سے متعلق، مگر نبی تو نہیں، نبی سے ریلیٹڈ ایک چیز بتاتا ہوں۔ شان نبوت کو سمجھیے گا، دنیا میں تین معصوم، تین ایک دم اللہ کے نیک بندے اور بندیوں پر ایک بہت بڑا گھناؤنی حرکت کا الزام لگایا گیا، تہمت لگائی گئی، زنا کا الزام تین بڑی شخصیتوں پر، ویسے بہت ساروں پر لگتی ہے مگر اللہ کے مقبول بندوں میں سے تین بندوں پر زنا کی تہمت لگی۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس نے ٹرائی کیا تھا، کوشش کیا تھا، گنجائش نہیں ہے، میں مختصر بتلاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، عزیز مصر کی بیوی نے بہلایا پھسلایا، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، تمام واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ بھاگنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام، اور دونوں نے الفیا سیدہا لد الباب، دروازے کے آگے عزیز مصر کو موجود پایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا عزیز مصر پیچھے پیچھے، جیسے ہی پھنس گئی، قالت، ایک دم سے پلیٹ بدلتی ہے اور کہتی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اجی میرے شوہر، آپ تو دیکھیے تو صحیح اس بندے کا کیا کرنا چاہیے جس نے آپ کی بیوی پر اور جن لوگوں نے اس پر احسان کیا اس کے ساتھ دست درازی کا معاملہ کرتا ہے۔ ایسے آدمی کا بدلہ تو ایک ہی ہوگا، اسے دردناک کوڑے مارے جائیں، عذاب دیا جائے، یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب زنا کی تہمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام پر، تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام بھی بول پڑے، قالا ہی راودتنی عن نفسی، عزیز مصر سے کہنے لگے اپنی صفائی دیتے ہوئے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اسی نے مجھے بہلایا پھسلایا ہے۔ تو ابھی اپنی صفائی دیے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ہم نے ثابت کی، مگر ثابت کرنے کے لیے کس کو بتایا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ جو عزیز مصر کی بیوی
کہ گھر والیوں میں سے ایک بچہ تھا، اس بچے نے گواہی دی اور بڑا تفصیلی واقعہ، اور اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر جبہ آگے سے پھٹا ہے پیچھے سے پھٹا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ بہرحال قصہ مختصر، میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، ان پر تہمت لگی تو اس تہمت کو رفع کس نے کرایا اور الزام کو دفع کس نے کیا اور صفائی کس نے پیش کی؟ ایک چھوٹے سے بچے نے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بچے سے بات کروایا اور معاملہ صاف ہو گیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد حضرت مریم تقیہ نقیہ زکیہ مریم بتول پاک دامن کنواری حضرت مریم علیہ السلام پر ایک مرتبہ الزام لگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی، اپنی قوم کے پاس لے کر آتی ہیں تو قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سو وما کانت امک بغیہ، کیا ہو گیا مریم، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیرے باپ تو بیت المقدس کے امام عمران تھے، تیری ماں بدچلن نہیں تھی، اے ہارون کی بہن تیرا بھائی بھی اچھا، ماں اچھی، باپ اچھا، یہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو ایسا بدچلن کام کیوں کری اور یہ بچہ تجھے کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے پہلے ہی کہا تھا جواب نہ دینا، لوگوں سے کہہ دینا انی سمت، آج میں نے روزہ رکھا، وَنَظَرْتُ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، میرا آج روزہ ہے، روزے میں بات نہیں کرتی۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا معاملہ ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو بچہ گہوارے میں ہے پنگھوڑے میں ہے، اس بچے سے ہم بات کیسے کریں؟ ابھی سوال جواب ہو رہا تھا، بچہ بول پڑا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، فلاں 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 تفصیل۔ اور ماں کی پاک دامنی کو ثابت کس نے کیا؟ ایک بچے نے، اور وہ بچہ نبی تھے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ایک بچے نے ثابت کی، اور حضرت مریم کی پاک دامنی ایک بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو پاک دامن ثابت کیا۔ ایک زمانہ گزرا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، لوگوں نے میرے اور آپ کے نبی کو کتنا ستایا، کتنا پریشان کیا۔ غزوہ مریسی ایک غزوہ ہے، یا غزوہ بنو المستلق، یا دونوں ایک ہی غزوہ، روایتوں میں نام الگ الگ آتا ہے۔ اس غزوے میں ایک واقعہ ہو گیا تھا، بہرحال میں مختصر بات ختم کرتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، نبی کی چہیتی بیوی ہیں، جن کا نکاح خود اللہ نے کرایا تھا، اللہ کے حکم سے نکاح ہوا تھا، نبی کو سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی تھی۔ اس غزوے میں نبی کے ساتھ ہیں، ایک ہار گلے سے ٹوٹ کے پڑ گیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت لگ گیا، اندھیرا تھا، آپ بہت دبلی پتلی تھی، ہودج سوار کر دیا گیا اونٹ کے اوپر، لوگوں نے رکھا، پتہ نہ چلا، قافلہ نکل گیا، اما جان بعد میں آئیں، قافلہ چلا گیا تھا، وہیں لیٹ گئیں۔ پیچھے سے حضرت صفوان ابن معطل ایک صحابی وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں اما جان پڑی ہوئی ہیں، پہلے انہوں نے دیکھا تھا، بہرحال اپنا اونٹ ساتھ میں تھا، اونٹ پر ان کو سوار کیا، پیچھے پیچھے لے کر آئے، صحابہ اور نبی آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اما عائشہ اور صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آئے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار نے دیکھا اور کہا اوہو، یہ دیکھو بھئی نبی کی بیوی کا نعوذ باللہ چکر چل رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ الزام لگا میری اور آپ کی ماں پر، ام المؤمنین حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی، 1 مہینے تک مدینے میں کھچڑی پکتی رہی، کسی کو کانو کان، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہیں تھی۔ اما عائشہ بڑا درد بھرا واقعہ تفصیل سے بیان کرتی ہیں، گھنٹوں چاہیے اس واقعے کو سننے اور سمجھنے کے لیے، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ 1 مہینے تک نبی کا برتاؤ بدل گیا، نبی تھوڑا روٹھے روٹھے ہونے لگے، آتے اور بات کرتے، کیف تیکی یا عائشہ، عائشہ کیسی ہیں، کہتی طیب، تو آپ چلے جاتے۔ میں دیکھتی حضور کا یہ انداز کیوں بدلا ہے۔ 1 مہینے کے بعد ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی خالہ تھی،
ان کے ساتھ استنجا کے لیے جا رہی تھی، چادر پاؤں میں الجھ گیا ان کا، گر پڑی تو انہوں نے فوراً بد دعا دی کہ مستح تباہ ہو جائے. تو کہنے لگی اما جان آپ کا بیٹا مستح بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ کہا تم جانتی نہیں ہو اس نالائق نے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، صحابی تھے مگر انہوں نے تمہارے بارے میں غلط سلط باتیں کہی ہیں. اس واقعے کو سننے کے بعد بڑی غمزدہ ہو گئیں. بہت طویل واقعہ ہے. آخر میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے عائشہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اگر تم نے بھی کچھ غلط کیا ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. اتنا کہنا تھا. اما عائشہ رونے، بہت دنوں سے رو رہی تھی، ہچکیاں بند گئی اور کہنے لگی اگر میں آج جھوٹ بولوں ہاں میں نے غلط کیا ہے آپ لوگ مان جاؤ گے، جبکہ اللہ جانتا ہے میں نے غلط نہیں کیا ہے، اور اگر سچ بولوں اور جو کہ حقیقت ہے آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، وہ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. جو بات حضرت یوسف کے ابا نے کہا تھا، اما عائشہ کہتی ہے اس وقت میں مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی ذہن میں نہیں آیا، انہوں نے جو کہا تھا وہ جملہ میں نے بھی کہا کہ بس میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں. تھوڑی دیر گزری تھی، جبریل امین تشریف لائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے امید تھی میرا رب میری پاک دامنی ثابت کرے گا، میں پاک ہوں، میں نقیہ ہوں، تقیہ ہوں، صاف ہوں. اللہ جانتا ہے اللہ مجھے پاک دامن ثابت کرے گا، مگر کیسے ثابت کرے گا میں نہیں جانتی تھی. میں یہ سوچتی تھی اللہ میرے نبی کے دل میں ڈالے گا، میرے نبی کے دماغ میں ڈالے گا، یا نہیں تو زیادہ سے زیادہ میرے نبی کو خواب دکھا گا اور اللہ خواب میں دکھائے گا کہ میں پاک دامن ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل آئے اور چلے گئے. نبی نے فرمایا عائشہ خوش ہو جا، تیری پاک دامنی ساتواں آسمان سے رب نے دی. حضرت یوسف پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پر تہمت لگی، نبی نے گواہی دی. اما عائشہ پر تہمت لگی تو کسی کو اللہ نے انول نہیں کیا اور فرمایا اس کی گواہی میں دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم نبی کی عورتیں ہو. میرے دوست اور بزرگوں، یہ تو ابھی تک میں نے مختصر سا اپنے نبی کا تعارف کیا ہے. چلیے اب میں جانتا ہوں ابھی کچھ اور کام ہے، اب دوسری مضمون کی طرف آ جاتا ہوں. بات سمیٹتے ہوئے اپنے نبی کی باتوں کی طرف آ جائیے. اتنے بڑے نبی آئے تو کیوں آئے تھے؟ کچھ دینے کے لیے آئے تھے، ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے. کیا سکھانے؟ توجہ چاہوں گا. اس زمانے میں ایک بہت بڑی گمراہی چل رہی ہے. ایک جملہ بڑا غلط بولا جاتا ہے، توجہ، غیر بولیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیے بولنے دو. اپنے بولتے ہیں اور دیندار قسم کے لوگ بولنے لگے ہیں ایک غلط جملہ. کون سا؟ کہ بھئی کوئی دھرم بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب. سنیں، سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب، سب سے بڑا دھرم انسانیت والا دھرم، باقی دھرم سب چھوٹے. یہاں اپنے بولتے ہیں تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارا مذہب بھی انسانیت والا نہیں ہے. نعوذ باللہ. اس لیے انسانیت والا مذہب سب سے اونچا. یہ بولنے والوں سے میں کہوں گا تم نے اپنے مذہب کو نہ پڑھا ہے، نہ سنا ہے، نہ سمجھا ہے. ہمارے نبی نے جو سکھایا سراسر انسانیت سکھایا ہے. نبی کا ہر جملہ انسانیت کی تعلیم ہے، نبی کا ہر بول انسانیت کا درس ہے، نبی کی ہر بات انسانیت کو سکھاتی ہے. اور اس کو جب تم نے نہیں سنا تو یہ مت بولنا کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا ہمارا مذہب اسلام انسانیت ہی کو سکھاتا ہے. اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ غلطی تمہاری ہے. اب آؤ بتاؤں میں آپ کو نبی نے کیا سکھایا. وہ بہت ساری چیزیں آپ اس کو ایک طرف رکھیں. انسانیت کی تعلیم حدیث میں نبی نے کیا سکھایا بتاؤں. آقا نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَلَيِّنُوا الْكَلَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ یا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلام کیا چیز ہے؟ سلام کے بارے میں ایک چیز بتاؤں. سلام میں 3 نقطے ہیں.
आका ने सलाम को आम करने के लिए कहा है। सलाम जब करते अस्सलामु अलैकुम, तो इसमें तीन चीजें जो मेरी कोताह नजर में आई हैं, कम इल्मी में जो आई हैं, वो तीन चीजें बताता हूं। सलाम में पहला काम क्या है? सलाम अल्लाह का नाम है, अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन, अल्लाह का नाम है सलाम। तो अल्लाह का जब नाम अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो हर ईमान वाला एक ईमान वाले को देखते ही फौरन अल्लाह का जिक्र करता है। तो सलाम अल्लाह का जिक्र। दूसरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर सलामती हो, तो इसका मतलब यह है कि हम आपको फ्री में मुफ्त में दुआ देते। कोई किसी का भला दुनिया में नहीं चाहता। नबी ने फरमाया सलाम करो और हर बंदे से कहो मैं तुम्हारी सलामती चाहता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तुम जहां भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो, रहमतों में रहो, बरकतों में रहो, सलामती में रहो। हम फ्री में हर बंदे को खैर चाहते हैं, दुआएं देते हैं। तो सलाम अल्लाह का जिक्र, सलाम अपने भाई के लिए दुआ। और तीसरी चीज बताऊं, जब इतनी दुआ सामने वाले को देते हैं तो सामने वाले को हमारी तरफ से एक पैगाम मिलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मुझसे डरो मत, मुझसे परेशान ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सलामती चाहने वाला हूं, मैं अमन अमान का पैगाम देने वाला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता। तो सलाम के अंदर तीन चीजें, एक अल्लाह का जिक्र, दूसरे सामने अपने भाई के लिए दुआ, तीसरे अपने भाई को ये पैगाम देना कि मैं तुम्हारे खैर खाहों में से हूं। तो आका ने फरमाया अफशुस सलाम, दुनिया में सलामती को फैलाओ। एक मुसलमान जहां जाएगा उसके जरिए से सलामती आएगी, वो सलाम को आम करेगा, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान उसी का नाम है जिसके हाथ और जिसके जबान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो क्या बताओ, ये इंसानियत नहीं है? ये इंसानियत नहीं है? और हमारे नबी का तरीका है, हमारा मजहब है, और मजहब इंसानियत नहीं सिखा रहा। और दूसरी बात आका ने क्या फरमाया? वातइमुत ताआम, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ दोस्तों, खाना खिलाओ। आज हमने सुबह से अस्पताल के अंदर, गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर बहुत लोगों में फ्रूट वगैरह हमारे नौजवानों की एक जमात ने तकसीम किया, जाकर देखा, वहां के हालात मालूम किए। और यहाँ बेंगलुरु के अंदर भी कई अस्पतालों का वहां चर्चा हुआ, हम लोग बात करने लगे। अल्लाह के बंदे ऐसे ऐसे मौजूद हैं, बड़ी बड़ी अस्पतालों में रोजाना सुबह दोपहर शाम का खाना लाखों लोगों को खिलाने वाले मौजूद हैं। ये किसकी तालीम है? नबी की। फरमाया अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ, और खाना खिलाने में कभी किसी का धर्म ना देखो, कभी किसी का मजहब ना पूछना, हिंदू हो, मुसलमान हो, दीनदार हो, बेदीन हो, शराबी हो, जानी हो, नमाजी हो, हर किसी को खिला देना। और आगे बढ़ूं, हत्ता के जानवर भी मिल जाए तो उसे भी खिला दो। नबी ने मिसालें दी, फाहिशा औरत की मगफिरत एक कुत्ते को पानी पिलाने से हो रही है। उज़्ज़िबत इम्राअतुन बिहिर्रा, एक हदीस में है, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। क्यों? उसने अपने घर में बांध कर रखा था, ना तो उसे खाना खिलाया, ना तो उसे खुला छोड़ा, वो तड़प तड़प के मर गई। एक बिल्ली के मरने से एक औरत को अल्लाह ने अजाब दिया। तो नबी ये जो इंसानियत की तालीम दे रहे, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी पैगाम पर अमल करते हुए गली गली में लोगों ने खिलाया, और हर हमेशा खिलाते हैं। अस्पतालों के अंदर सबसे ज्यादा जरूरतमंद होते हैं। हमारे अच्छे अच्छे साथियों ने बताया, हालांकि हम, अल्लाह ने हमें बड़ा मालदार बनाया है, मगर अस्पतालों में आते दूर दराज इलाकों से लोगों को एडमिट करते हैं, बच्चों को एडमिट करते हैं, खाने की बड़ी परेशानी होती है। उस वक्त में जो भाई अस्पतालों में खाने लाते हैं, पैकेट लाके तकसीम करते हैं, ऐसा लगता है अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये करते नहीं है क्या? ये इंसानियत नहीं है? ये किसने सिखाया? नबी ने सिखाया। सलामती आम करो, खाना खिलाया करो। वअतइमुत ताआम वलय्यिनुल कलाम, और जब भी किसी से बात करो तो बात नरम करो। बात नरम करना मतलब मिजाज ठंडा रखो, गुस्सा ना करो, नफरत ना करो, अदावत ना करो। आपस में मोहब्बत के साथ अपने भाई से बात करो, बीवी से बात करो, माँ से बात करो, बाप से बात करो, पड़ोसी से बात करो। लय्यिनुल कलाम, बात नरम करना।
کوئی یہ سوال نہ کرے مولانا آپ اتنا گرم کیوں کر رہے ہیں، جی آتا ہے سوال بات نرم کرو تو آپ بھی نرم بولو، یہ بات نہیں ہے، یہ بیان ہے۔ اور آقا نے بیان کے بارے میں خود صحابہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آقا بیان کرتے تھے نا اشتد غضبہ وعلا صوتہ کأنہ منذر جیش، یہ تقریر ہے، بیان ہے، اور آقا کی سنت ہے کہ جب بیان کرو آواز اونچی ہو جائے، غصہ تیز ہو جائے، اور لوگوں کو ایسا لگے کہ تم کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہو۔ تو ڈرانے والا ٹھنڈی بات نہیں کرتا، گرم بات کرتا ہے۔ آپس کی بات کرو، لین الکلام، انسانیت نہیں ہے نرم بات کرنا۔ میری باتیں سنو، آقا نے جو سکھایا سلامتی پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، نرم بات کرو، یہ انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کہنا کہ بھئی سب سے بڑا دھرم انسانیت کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو نہ تو سنا، نہ تو سمجھا، نہ تو پڑھا ہے۔ پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، ہاں رات میں اپنے رب سے بھی کنیکشن جوڑو۔ یہ تین کام مخلوق کے ساتھ تھے، مخلوق کے ساتھ آپ نے بہت خدمت کر لی، بہت ان کو سلامتی پھیلائی، کھانا کھلا دیا، نرم بات کر لی۔ اب رات کی تنہائی کا وقت آئے تو تھوڑا اپنے رب کے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے دو آنسو بہا لینا، رات میں قیام اللیل کر لینا، تہجد کی نماز پڑھ لینا۔ تدخل الجنت بالسلام، بغیر کسی روک ٹوک کے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، جنت میں بالا خانے ہیں۔ بالا خانے یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے، فارسی لفظ ہیں، بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ بالکونی، فلم تھیٹروں کے اندر لوگ جانتے ہیں بالکونی کا ایک منظر ہوتا ہے، وہاں سے بہت اچھا ویو نظر آتا ہے، منظر دکھائی دیتا ہے۔ تو بالکونی جنت میں بالا خانے ہیں، فرمایا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اندر کا نظارہ باہر سے، باہر کا نظارہ اندر سے دیکھا جائے گا۔ ایسے صاف شفاف بالا خانے اللہ نے بنائے ہیں، مگر کس کے لیے؟ سنو، اعدہ اللہ نے وہ بالا خانے تیار کر کے رکھے ہیں، لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ ایک حدیث میں حضرت علی اس کے راوی ہیں، الان الکلام کی جگہ ہے اطاب الکلام، کہ جنت کے وہ بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ جو بندہ بات کرے تو نرم کرے، بات کرے تو اچھی کرے۔ سب سے بات کرو، میٹھی بات کرو، نرم بات کرو، نکچڑے مت بنو، غصے میں نہ رہو، موڈ خراب نہ رکھو، تمہیں دیکھے تو لوگوں کو ہنسی مسکراہٹ آ جائے، پیار نظر آئے، مسکرایا کرو یار۔ الان الکلام، اطعام الطعام، اور کھانا جو بندہ کھلائے گا لوگوں کو، یہاں پر بھی وہی تعلیم، بات نرم کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ وتابع الصیام، اور ہر مہینے میں کچھ روزے رکھو، روزوں کی پابندی کرو، نفل روزے، ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے یا کچھ روزے رکھ لیا کرو، اور رات میں نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ جنت کے بالا خانے ان کے لیے رکھے ہیں۔ ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، انسانیت کی تعلیم نبی کی باتیں ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہمارا دھرم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا سل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ بڑی پیاری بات، ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں میں، آخری واقعہ۔ آقا نے فرمایا سل من قطعک، انسانیت کی تعلیم کوئی کر سکتا ہے، جو تم سے اپنا رشتہ کاٹے تو جوڑ، جو تمہیں دیکھ کر منہ موڑتا ہے تو اس کے آگے جا، تم سلام کرو تو جواب نہیں دیتا، تم جاؤ بار بار سلام کرو۔ کیوں؟ سل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑ لے تم جوڑو۔ نبی نے فرمایا رشتہ جوڑو، رشتے ناطے کو سمجھو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اس کو درگزر کر دو، جانے دو یار، چھوڑو، دل میں مت رکھو، معاف کر دو۔ بولنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل۔ نبی نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو ظلم کرے معاف کر دے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ بھلا کرو، بھلا کرو۔ اب معاف کرنا ہی مشکل تھا، بھلا کرو۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر واقعہ، حالانکہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جس نے اما عائشہ پر وہ تہمت لگائی تھی، نبی جب اس کی مجلس کے پاس آتے ناک پر ہاتھ رکھ لیتا۔ نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ آپ کے سواری کے جانور سے بدبو آتی ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو خوشبو تو لگاتا ہے اس سے بھی زیادہ خوشبو میرے نبی کے پسینے سے آتی ہے۔ اتنا ستاتا تھا، کہتا تھا آپ سے بدبو آتی ہے۔ ایک مرتبہ اسی غزوہ مریسی یا غزوہ بن المستلق کے اندر ایک جھگڑا ہو گیا ایک مہاجر ایک انصار صحابی کا، تو اس نے ایک بڑا خطرناک جملہ کہا تھا، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ مہاجر اور انصاری صحابی آپس میں لڑنے لگے، تو جانتے ہو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کہا تھا؟ یہ تو بات ویسی ہو گئی بھائی جیسے بولتے ہیں آ بیل مجھے مار، یہ بولتا تو بڑا آسان تھا۔ کم بخت نے جو جملہ کہا یہ تو ایسا ہی ہے، سمن کلبک کئے تأکل کا، کہ تو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کر تاکہ تجھی کو کاٹے۔ ڈائریکٹ اس نے صحابہ کو کہا تھا کتا، نعوذ باللہ، انڈائریکٹ اس نے ہمارے نبی کو کہا تھا۔ اور اس نے یہ جملہ بھی کہا تھا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم اب مدینہ گئے نا تو ہم جیسے عزت والے ان جیسے ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ تمام تکلیفیں ایک طرف، آقا نے جو کہا جو برا کرے بھلا کر، یہی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، سکرات کا وقت آیا، مرنے کا ٹائم آیا، تو ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے جو پکے مسلمان صحابی تھے، اس کا بیٹا، ان سے کہا بیٹا عبداللہ تیرے نبی کو بلا کے لا، میں بلاؤں تو نہیں آئیں گے، تو جا کے بلا۔ تو گئے، جا کر کہا میرا ابا مرنے پڑا ہے، اتنا بڑا ستانے والا دشمن میرا ابا بلاتا، آپ آئیے۔ خدا کی قسم نبی اس کے گھر پر گئے، جا کر دیکھا تو نبی نے کہا اب تو ڈر، اب تو توبہ کر۔ تو اس نالائق نے کہا یہ ڈانٹنے ڈپٹنے کا وقت نہیں ہے، کچھ آخری میری گزارشات ہیں سن لو۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ نبی میں مرنے لگا ہوں، جب میں مر جاؤں تو میرا غسل دیتے وقت آپ ذرا ساتھ میں رہنا، اور جب کفن پہنایا جائے نا تو آپ اپنا جبہ مجھے پہنا دینا، قبر میں جب اتارا جائے تو آپ میرے ساتھ میں رہنا، اور میری جنازے کی نماز آپ پڑھانا۔ اتنے بڑے ظالم کی کوئی پڑھائے گا؟ خیر انتقال ہو گیا، عبداللہ نے آ کے بتایا میرا ابا مر گیا، آقا تشریف لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور نے اپنا لعاب ہاتھوں پر تھوک کر، تھتکار کر، جسے کہتے تھوکنا نہیں، تھتکار کر، دم کر کے اس کے پورے جسم پر ملا، اپنا جبہ نکال کے اس کو پہنایا کفن میں۔ نماز جنازہ کا وقت آیا، حضور آگے بڑھے، حضرت عمر آگے آتے ہیں، دامن تھام کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نالائق کی نماز آپ پڑھاؤ گے؟ اس نے فلاں موقع پر آپ سے کیا کہا تھا، آپ کی بیوی پر کیا کہا تھا، اور آپ کو یوں ستایا تھا، آپ اس کی نماز پڑھاؤ گے؟ مت پڑھائیے، مت پڑھائیے۔ آقا نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ نبی جی چاہے تو آپ اس کے لیے مغفرت کیجئے یا نہ کیجئے، دونوں برابر، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، اللہ ہرگز لن یغفر اللہ لهم، معاف نہیں کرے گا، مگر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں استغفار کرنے کو چنتا ہوں۔ حضرت عمر سمجھ رہے تھے بیکار کا کام، کیونکہ مغفرت تو نہیں ہوگی، بہرحال آقا نے نماز بھی پڑھا دی۔ بعد میں فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے 1000 منافقوں نے سچی توبہ کی حضور کے اس عمل سے۔ بہرحال وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات یہیں پر روکتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں اپنے فضل سے اللہ معاف فرما دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔